अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कार ख़रीदी, ये नज़म सागर ख़यामी की लिखी हुई है। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना शायर का तारुफ और इस नज़म का तारुफ। चलिए अब हम देखते हैं इस नज़म के बारे में। चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मदखूख की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह, उड़ जाए तो कदम न उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके न वो दीवार के बाहर, कार ऐसी के सागर ख्याल पर, रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर, कहने पड़े खसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे हरनी है ढाल पर, अक्सर मेरे घटाने पे स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के ठेले पर चढ़ गई, क्या कहिए जिस तरह मेरे जी को जलाए है, आगे को मैं चलाऊं वो पीछे को जाए है, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है कार किसके पास जो इतनी कदीम हो, आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो, गो है शिकस्ता हाल पे हिम्मत बुलंद है, खींचे जो सूएदार वो ऐसी कमंद है, यही नहीं कि सिर्फ शरारत पसंद है, पहियों में इसके वक्त की रफ्तार बंद है, छूटी बबूल से तो फंसी आके नीम में, हिटलर के काम आई है जंगे अजीम में, मोटर खरीदने से बड़ा नाम हो गया, कहते हैं लोग आपको आराम हो गया, इनको खबर नहीं मुझे सरसाम हो गया, घर जिसकी देखभाल में नीलाम हो गया, लिल्लाह मेरी जान अजीजी बचाइए, गाहक कोई मिले तो मुझे भी बताइए। चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चलने से पहले उछली है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मदखूक की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह, उड़ जाए तो कदम न उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके न वो दीवार के बगैर। इस बन में शायर अपनी पुरानी कार के चलने और रुकने की मंजरकशी कर रहा है। शायर कहता है कि ये कार चारों तरफ से संदूक की तरह बंद है, चलने से पहले वो बंदूक की तरह उछलती है और ये इसकी कार बहुत ही कमज़ोर और लागर है, जैसे कि कोई दिख का मरीज हो, और वो किसी माशूक की तरह इटलाती हुई सड़क पर चलती है। एक बार अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो वो बगैर किसी ब्रेक के नहीं रुकती, बल्कि उसे रुकने के लिए कोई दीवार होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कार इतनी बोसीदा है कि इसे रुकने के लिए इसका रुकना बहुत दुश्वार है। फटकार ऐसी कार के सागल ख्याल पर, रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर, कहने पड़े खसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे हरनी है ढाल पर, अक्सर मेरे घटाने पे स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के ठेले पे चढ़ गई। इस बंद में शायर कहना चाहता है कि
وہ جب اس نے کار خریدی ہے وہ اس وقت پر لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے یہ کار کیوں خریدی، اور وہ اپنے ماضی پر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے کیونکہ وہ کار بہت اسے ستاتی ہے۔ جب کوئی چڑھان چڑھنا ہو تو اس کی رفتار بالکل کچھوے کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ ہرنی کی طرح خلانچے بھرتی ہوئی چلتی ہے، یعنی کہ پھدک پھدک کر چلتی ہے۔ اکثر شاعر کے اسپیڈ کم کرنے پر اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اور جب اس کو اسپیڈ بڑھانا ہوتا ہے تو اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ کئی حادثوں کا شکار ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ اڑ کر سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے پہ چڑھ گئی، اب کار تو اڑنے سے رہی بھلا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے کو ٹکر مار دی اس نے، اس لیے وہ اس سے بہت پریشان ہے۔ کیا کہیے جس طرح میرے جی کو جلائے ہیں، آگے کو میں چلاؤں وہ پیچھے کو جائے ہیں، مرغے کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہیں، 100 بار دن میں جیل کے راستے دکھائے ہیں، ہے کار کس کے پاس جو اتنی قدیم ہو، آئے جو باپ سامنے بیٹا یتیم ہو۔ اس بار میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ یہ کار اس کے دل کو بہت جلا رہی ہے۔ جب وہ آگے کو چلاتا ہے تو وہ کار پیچھے جاتی ہے، جب وہ اسپیڈ گھٹاتا ہے تو اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، اور وہ بار بار دھول اڑاتے ہوئے چلتی ہے جیسے کوئی مرغی اپنے پروں سے اپنے دھول کو جھاڑتی ہے، اور اسی طرح سے یہ بہت سارے حادثوں کا شکار ہوتی ہے جس کی وجہ سے شاعر کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا ہے۔ اور یہ کار اتنی قدیم ہے کہ یہ چلنے میں بہت زیادہ دشوار ہے، اور کئی حادثے ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ شاعر نے اس شعر میں ذکر کیا ہے، آئے جو باپ سامنے بیٹا یتیم ہو، یعنی کہ اگر کبھی بھی کوئی غلطی سے اس کار کے سامنے آ جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ گو ہے شکست حال پہ ہمت بلند ہے، کھینچے جو سوئے دار وہ ایسی کمند ہے، یہی نہیں کہ صرف شرارت پسند ہے، پہیوں میں اس کے وقت کی رفتار بند ہے، چھوٹی ببول سے تو پھنسی آ کے نیند میں، ہٹلر کے کام آئی ہے جنگ عظیم میں۔ اس بار میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے شکست حال یعنی کہ بری حالت پر افسوس زدہ ہے، اور وہ اپنی کار کو کسی پھانسی کے پھندے سے کم نہیں بتا رہا ہے، اور اس کی کار بہت زیادہ شرارت پسند ہے، اور اس کی کار کے پہیوں میں وقت کی رفتار بند ہے، یعنی کہ وہ بالکل چلتی ہی نہیں ہے وقت کے حساب سے۔ اور اس شعر میں شاعر مبالغہ سے کام لے رہا ہے کہ ہٹلر کے کام آئی ہے جنگ عظیم میں، یعنی کہ وہ اپنی کار کو اتنی قدیم بتا رہا ہے کہ جنگ عظیم میں ہٹلر نے اس کار کو استعمال کیا ہوگا۔ موٹر خریدنے سے بڑا نام ہو گیا، کہتے ہیں لوگ آپ کو آرام ہو گیا، ان کو خبر نہیں مجھے سرسام ہو گیا، گھر جس کی دیکھ بھال میں نیلام ہو گیا، للہ میری جان عزیزی بچائیے، گاہک کوئی ملے تو مجھے بھی بتائیے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ کار خریدنے سے اس کا بڑا نام ہو گیا ہے، یعنی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کار ہے، تو یعنی کہ یہ اس کو بہت آرام دے رہی ہے، بہت اس کی زندگی میں سکون آ گیا ہے، مگر شاعر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ مجھے سرسام ہو گیا، یعنی کہ سرسام ایک بیماری کا نام ہے، وہ بیماری شاعر کو ہو گئی ہے۔ اور کار کو استعمال کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی کہ کار کا مینٹیننس بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور اگر کوئی خراب کار کسی کے پاس ہو تو اسے مینٹین کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اس قدیم اور بوسیدہ کار کی دیکھ بھال میں اس کا گھر جائیداد سب نیلام ہو گیا، اور وہ اللہ سے گزارش کر رہا ہے کہ اس کی جان کو بچائیے، اور کوئی اگر اس کار کو خریدنا چاہتا ہے تو اگر اس کار کو خریدنے کے لیے کوئی گاہک اسے ملے تو شاعر کو بتائیے۔ شکریہ۔